بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی جارحیت سال کے آخری دن بھی جاری رہی۔ غزہ سے عرب میڈیا کے مطابق سن 1948 میں نکبہ کے بعد سال 2023 فلسطینیوں کے لیے بدترین سال رہا۔ نکبہ کے بعد سال 2023 میں سب سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے۔ فلسطینی ادارہ شماریات نے مزید بتایا کہ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملوں سے سال 2023 میں 22,404 فلسطینی شہید ہوئے۔ ادارہ شماریات کے مطابق مغربی کنارے میں اسرائیلی حملوں سے سال 2023 میں 506 فلسطینی شہید ہوئے۔ بھارتی ریاست لکھنؤ میں کسٹمز حکام نے 2,55,00,000 بھارتی روپے مالیت کا سونا 2 مسافروں کے پاس سے برآمد کر لیا۔ ایک مسافر دبئی سے سونا کافی کی مشین میں چھپا کر لا رہا تھا، جسے اسکیننگ کے دوران شک کی بنیاد پر چیک کیا گیا تو اس میں سے 3.49 کلو گرام سونا برآمد ہوا۔ دوسرا مسافر 554 گرام سونا اپنی بڑی آنت میں چھپا کر شارجہ سے لے کر آیا تھا، جو اسکیننگ کے دوران پکڑا گیا۔ انتہائی دائیں بازو کی مذہبی پارٹی کے رہنما اور اسرائیلی وزیر خزانہ بیزالیل سموٹرچ کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کو غزہ کی پٹی سے ہجرت کرنے کی ترغیب دی جانی چاہیے تاکہ جنگ کے اختتام پر یہاں ایک مختلف صورتحال ہو۔ اسرائیلی وزیر خزانہ بیزالیل سموٹرچ نے 20 لاکھ فلسطینیوں کو بے گھر کرنے اور 2 لاکھ فلسطینیوں کو غزہ میں رکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسرائیلی وزیر کا 20 لاکھ فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کا بیان نفرت انگیز اور جنگی جرم ہے۔ یہ بات حماس کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہی گئی ہے۔ حماس کا مزید کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر سموٹرچ کا غزہ کو پارکوں میں بدلنے کا مطالبہ گھناؤنا مذاق اور جنگی جرم ہے۔ ہمارے لوگ مکمل آزادی اور اپنی زمین اور اپنے گھروں کی واپسی تک ثابت قدم رہیں گے۔ بھارت اور روس کے درمیان بڑھتے تعلقات پر مغربی ممالک میں بھارت کے خلاف شدید تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت روس کے عزائم کی توثیق کر رہا ہے۔ کرسمس پر میٹنگ میں ایک نئے عالمی نظام کے قیام پر بھارت اور روس نے غیر معمولی ڈیل پر اتفاق کیا ہے۔ بھارتی اور روسی وزرائے خارجہ نے قریبی خصوصی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا اعلان کیا ہے۔ روسی وزیر خارجہ کے مغرب کے خلاف سخت الفاظ پر بھارتی وزیر خارجہ خاموش رہے۔ دونوں ممالک نے نئے ہتھیاروں کی مشترکہ پیداوار شروع کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ برطانوی اخبار کا یہ بھی کہنا ہے کہ روس کو یوکرین کے خلاف جنگ میں نیا حامی مل چکا ہے۔ نوبل انعام یافتہ بنگلہ دیشی ماہر معیشت پروفیسر محمد یونس کو 6 ماہ قید کی سزا سنا دی گئی۔ واضح رہے کہ ڈھاکہ کی لیبر کورٹ نے لیبر لا کی خلاف ورزی کا مجرم قرار دیتے ہوئے محمد یونس کو 6 ماہ کی سزا سنائی۔ اس کے ساتھ ہی ان کے 3 ساتھیوں کو بھی سزا سنائی گئی ہے۔ دوسری جانب محمد یونس کے حامیوں نے سزا کو سیاسی محرک قرار دیا ہے، جبکہ سزا کے فیصلے کے خلاف محمد یونس نے درخواست ضمانت دائر کی جو منظور کر لی گئی۔ سزا کے فیصلے کے خلاف محمد یونس ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ پاکستان میں آئندہ ماہ انتخاب ہونے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی مسترد یا منظور ہونے کا ڈیٹا جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ملک بھر میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر 3,240 امیدواروں کے کاغذات مسترد کیے گئے۔ قومی اسمبلی کے 1,024 اور صوبائی اسمبلیوں کے 2,216 امیدواروں کے کاغذات رد کیے گئے۔ امیدواروں کے کاغذات مسترد ہونے کے بعد 22,711 امیدوار میدان میں رہ گئے ہیں۔ ملک بھر سے 25,951 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی جنرل نشستوں پر 252 خواتین کے کاغذات مسترد ہوئے۔ 12.5% سے زائد امیدواروں کے کاغذات کو رد کیا گیا۔ ڈنمارک کی ملکہ مارگریت دوم نے 14 جنوری کو اقتدار چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اقتدار اپنے بیٹے شہزادہ فریڈرک کو سونپ دوں گی۔ ملکہ نے نئے سال کی تقریب سے خطاب کے دوران اقتدار سے دستبرداری کا اعلان کیا۔ یاد رہے کہ مارگریت نے سن 1972 میں اپنے والد کنگ فریڈرک کی موت کے بعد تخت سنبھالا تھا۔
83 سال کی ملکہ مارگریت نے ڈنمارک پر 52 سال حکومت کی۔ مارگریت برطانوی ملکہ الزبتھ کے انتقال کے بعد یورپ میں واحد ملکہ ہیں۔ یورپ جانے کے جنون میں الجزائری شہری اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر طیارے کے پہیوں میں چھپ کر پیرس پہنچا۔ 2.5 گھنٹے تک فضا میں رہنے اور ہزاروں میل پرواز کے دوران نوجوان کو -50 سینٹی گریڈ کی شدید سردی کا سامنا کرنا پڑا اور پیرس پہنچنے پر اس کی حالت کافی خراب تھی۔ نوجوان کو فوری ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بلندی پر آکسیجن کے بغیر انسان کے لیے رہنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ سن 2019 میں جنوب مغربی لندن کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے ایک طیارے سے ایک نعش ایک شخص کے گھر کے باغ میں گری تھی۔ اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ یہ شخص لینڈنگ گیئر میں چھپ کر سفر کر رہا تھا۔ وسطی جاپان کے نوتو ریجن میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ 7.4 شدت کے زلزلے کے بعد سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ زلزلے کے بعد شہریوں کو بلند مقامات پر جانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جاپانی موسمیاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایک ہفتے خصوصاً 2 سے 3 دن کے دوران 7 شدت کے زلزلوں کے لیے الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں آگ لگنے اور لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 3 جنوری سن 2024، صفحہ 8۔